آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 101۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی غیرت و حمیت۔ عرب کے یہ بادیہ نشین دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے جذبے سے بھی سرشار تھے۔ یہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے خون کے دریا بہا دینا اور کشتوں کے پشتے لگا دینا اپنا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے اور وہ اسے خاموشی سے برداشت کر لیں۔ اسی جذبے سے سرشار ہونے کے باعث وہ اپنے نسب کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنے شجرہ نسب کو یاد رکھا کرتے تھے، اور ہر وہ شخص جس میں شرافت و فضیلت کا ادنا سا بھی حصہ پایا جاتا ہو وہ لازمی طور پر غیرت مند ہوتا ہے، اور وہ قوم جو شجاعت، سخاوت اور عہد کی پاسداری میں اس بلند درجے پر فائز تھی وہ بھلا اپنی عصمت، ناموس کی حفاظت میں کیوں کر سہل پسندی کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ ان کی بڑی بڑی جنگوں کے پس منظر میں اکثر اسی قسم کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ کسی بڑے سے بڑے سردار نے اگر کسی شخص کی ماں کو کوئی ایسی خدمت بجا لانے کا حکم دیا جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوتی تو وہ خاتون اس تذلیل پر آتش زیرپا ہو جاتی اور اپنے خاوند، بھائیوں، فرزندوں کو للکارتی۔ ایک عورت کی للکار پر سینکڑوں تلواریں بے نیام ہو جاتی اور آنے واحد میں خون کے دریا بہنے لگتے۔ ان کا جذبہ غیرت بھی ان کی شجاعت اور ان کی مروت کا ایک مظہر تھا۔ وہ قوم بزدل ہو جایا کرتی ہے جس میں مروت کا جذبہ موت کی نیند سو جایا کرتا ہے۔ وہاں غیرت بھی دم توڑ دیتی ہے، جو چاہے ان کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا کرے، جو چاہے ان کی بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائے۔ غیرت کی بجھی ہوئی اس راکھ میں کوئی چنگاری ایسی نہیں ہوتی جو چٹخے اور اس رسوائی پر شعلہ جوالہ بن کر ٹوٹے اور قوم کے گوہر عصمت کو لوٹنے والوں کو جلا کر خاکستر کر دے۔ اس لیے ان کے شرفاء اور نجبا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کیا کرتے تھے جن کا دامن عصمت فسق و فجور کے بدنما داغوں سے پاک صاف ہوتا۔ وہ ظاہری حسن و جمال پر اس امر کو ترجیح دیتے کہ وہ خاتون جس نے ان کی اولاد کی ماں بننا ہے یا ان کے ہونے والی بہو رنگ و روپ میں اگر کسی سے کم ہو تو ہو، لیکن شرافت اور عفت میں اس کا معیار بہت ہی بلند ہونا چاہیے۔ عقیم بن سقیف جو عہد جاہلیت کے حکماء اور دانشوروں میں سے ایک ممتاز مقام پر فائز تھا، جس کی دانائی اور عقل مندی سے متاثر ہو کر کسریٰ نوشیروان نے یہ کہا تھا: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَرْبِ غَيْرَهُ لَكَفَى۔ اگر اہل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد دانا نہ ہوتا تو یہ ایک بھی ان کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: یا بنیا لا يحملنکم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح اللئیمة مدرجة للشرف۔ اے میرے بیٹو، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ ابو الاسود الدولی نے اپنے بیٹوں کو کہا: قد احسنت الیکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا قالوا کیف احسنت الینا قبل ان تولد قال اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها۔ میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے اور جب تم بڑے ہوئے اور اس سے پہلے بھی کہ تم پیدا ہوتے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا ہے؟ تو اس نے کہا: میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ الریاشی ایک عرب شاعر اپنے بچے کو کہتا ہے: فَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي لِمَا جِدَتِ الْعِرَاقِ بَادٍ عَفَافُهَا۔ پس میرا پہلا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں پسند کی جو عراق میں مجدد شرف کی مالک تھی اور اس کی پاک دامنی ظاہر تھی۔ رشتہ ازدواج کی اہمیت کے پیش نظر زمانہ جاہلیت کی زیرک مائیں اپنی بچیوں کی شادی کے بعد انہیں رخصت کرتے وقت جو پند و نصائح کرتی تھی انہیں پڑھ کر ان کی ذہانت و فراست پر حیرت ہوتی ہے۔ آج جب کہ علم نفسیات اپنے عروج پر ہے اور اس کے ماہرین نفسیات انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف لوگوں کو مختلف حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے بہت قیمتی مشورے اور زرعی ہدایات دیا کرتے ہیں، ہم ایک عرب ماں کی نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو اس نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پر اسے رخصت کرتے ہوئے کی۔ آپ اسے غور سے دیکھیے۔ ازدواجی زندگی کے نازک ترین مسائل کے بارے میں ایک بدو عورت کی دقت نظر کو دیکھ کر آپ یقیناً ششدر رہ جائیں گے۔
اس کے ذکر میں طوالت ضرور ہے، لیکن اس کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر یہ طوالت ہرگز گراں نہیں گزرے گی۔ موجودہ دور کی مائیں اس میں ایسا قیمتی مواد پائیں گی جس سے وہ اپنی بچیوں کے مستقبل کو درخشاں بنا سکتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں میاں بیوی کے تعلقات کی کشیدگی کی شکایت عام ہے، لیکن اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو اس کشیدگی اور بیگانگی کو محبت و الفت میں بآسانی بدلا جا سکتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔